السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ محترم صدر اجلاس، اساتذہ کرام، دیگر معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، مکتبہ عزیزیہ اہل حدیث کڑمور کا پہلا مسابقہ سوال و جواب برائے طلباء طالبات، چھوٹے بچوں کے لیے سوالات و جوابات جو بڑوں کے لیے بھی ناگزیر ہیں کتاب کی شکل میں، بتاریخ 21 ستمبر 2025 عیسوی موافق 28 ربیع الاول 1440 پر 7 ہجری بروز اتوار بوقت صبح 6 بجے تا 8 بجے تک بمقام مسجد عزیزیہ اہل حدیث کڑمور زیر صدارت حافظ ڈی ضیاء الرحمن عمری حفظہ اللہ منعقد ہوا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا میں اس بزم کو آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید کی دعوت دیتا ہوں کہ یل عرشہ بنت ریاض الرحمن آئیں، تلاوت قرآن مجید سے ہمارے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کے بعد نظم خانے کے لیے یہ مرشیہ بنت شفیع اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، اے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، خوف دل میں رکھو اپنے معبود کا،
شکر کرتے رہو اپنے مسجود کا، بیٹیوں بھائیوں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، اپنے اجداد پر غور تو کچھ کرو، رب کے ارشاد پر غور تو کچھ کرو، سوچ لو نوجواں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کرو، ان کے خدمات کی دل سے حسرت کرو، اے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، 5 وقت نماز ادا تم کرو، اپنے رب سے ہمدم گلا تم کرو، بھائیوں تم سنو بیٹیوں تم سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو، اے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، بے حیا مت بنو میری بہنوں سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد تعارف مسابقہ اور استقبالیہ کے لیے میں استاذ مکتب حافظ نثار احمد عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعارف اور استقبالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم اساتذہ اور معلمات اور طالبات و طلباء، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم مکتب عزیزیہ کا اس سال کا پہلا مسابقہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسابقہ منعقد ہوا، الحمدللہ۔ طالبات و طلباء، دین کا علم سیکھنا، دین کی بنیادی تعلیمات سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم لوگ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، نماز کی دعائیں سیکھتے ہیں، اور سنڈے پروگرام میں آپ کے معلمات و معلمین دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوال اور جواب کی شکل میں دین کے بنیادی سوالات کیا ہیں، دین کی بنیادی معلومات کیا ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں تو دین کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، دین کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، نبی کون ہے، نبی کب پیدا ہوئے، ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، یہ تمام باتیں، دین کی بنیادی باتیں ہر مسلمان کو معلوم رہنا ضروری ہے۔ اسی سوالات، انہی معلومات کی کڑی کیا ہے، ہمارا ایک مسابقہ ہے جی۔ تو ہم دیکھیں گے یہ جو سوالات، دین کی معلومات،
اس عمر میں سیکھنے کی چیزیں ہوں، بعد میں معلوم کرنے بعد میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوتا، جب ہے نا نہیں ہوتا۔ دیکھو ابھی دیکھو آپ کو جتنے سوالات معلوم ہیں، جتنے جوابات معلوم ہیں، جن کی باتیں معلوم ہیں، یا آپ کے تھوڑے بڑے بچے یا آپ کے گھر والے یا آپ کے بھائی یا ماں باپ کو معلوم ہے سوالات، سب کی باتیں سب معلوم ہیں۔ اب حدیث جو یاد کرتے ہیں، حدیث معلوم ہے نہیں معلوم ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ مکتب کھولے، یہاں پر مکتب کھولے آپ لوگوں کے لیے، گاؤں میں دین پھیلنے کے لیے، آپ کے ذریعے سے دین پھیلتا، آپ کے ذریعے سے گھروں میں سوال جواب کی باتیں معلوم ہوں گی، آپ کے ذریعے سے آپ جو یہاں سیکھتے ہیں گھر میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔ بہرحال یہ صبح شام جو مکتب چلتا ہے، مکتب میں جو پڑھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو ایڈیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو مسابقات ہیں، تو جتنی بھی طالبات اس میں حصہ لے رہے ہیں تمام مبارکباد ہیں، جو بھی طالبات طلبا اس میں حصہ لیے ہیں تمام مبارکباد ہیں، اور اس میں سلیکشن ہوئے اور مبارکباد ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مسابقے کو کامیاب کرے، آمین۔ اب اس کے بعد طلباء و طالبات کے درمیان مظاہرہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو ہم نے اس کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا ہے، گروپ اے گروپ بی۔ گروپ اے پوری مکمل کتاب ہے اور گروپ بی صرف 50 سوالات ہیں، تو لہٰذا ابھی ہم فی الحال گروپ بی کا مظاہرہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سی مختار بن شفیع اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے وضو کے کیا ارکان ہیں؟ وضو کے ارکان یہ ہے: نمبر 1 کلی اور ناک صاف کر چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر اور کان کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں تک پیر دھونا، نمبر 5 مذکورہ بال سارے کام اسی ترتیب سے کرنا، نمبر 6 اعضائے وضو کو ایک بار بغیر دھونا۔ دوسرا سوال ہے سی مختار کے لیے: تمام لوگوں سے زیادہ کس سے محبت کرنا ضروری ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب: تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ: تم میں سے جو شخص صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کے اولاد تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ سوال نمبر 3: اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دلیل: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ایس یوسف بن ریاض الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نواقض وضو کیا ہیں؟ نواقض وضو یہ ہے کہ سبلین سے خارج ہونے والی اشیاء جیسے پیشاب اور پیخانہ، ہوا وغیرہ، سبلین کے علاوہ کہیں اور سے پیشاب اور پیخانہ خارج ہونا،
سونا یا بے ہوش ہونا، عضو تناسل چھونا، اون کا گوشت کھانا، غسل کرنے والی چیزوں کا پایا جنا۔ دوسرا سوال ہے، حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ توحید کی تینوں قسمیں بیان کرو۔ توحید کے تینیں قسمیں یہ ہے کہ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی عبداللہ بن عبدالغفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال، حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جواب، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیۃ من يدخل من ایہا شاء۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، وضو کے بعد یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے اس میں سے داخل ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے، اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہے توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کرنا، اور اطاعت کے ذریعے تسلیم گم کرنا، اور نیز شرک اور اہل شرک سے برات کی اظہار کرنا۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کی بات کرنا شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی تنزیل بن رحمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے نمازی سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ اس وقت تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مکمل جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرت کے 10 سال بعد مدینے میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہے۔ 60 پر 3 سال۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے سہیل بن عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، زکوٰۃ کی تعریف کیجیے۔ محسوس مال میں واجبی حق کو کہتے ہیں، جس سے خاص وقت میں خاص لوگوں کے نکالا جاتا ہے۔
حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ رسول اللہ نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل حدیث کرتا ہے. مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقط کفر. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہمارے اور ان منافقین کے درمیان میں نماز کا معاہدہ ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. آپ کے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وی عظما بنت رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہے سنن رواتب کل کتنے رکعتیں ہیں اور یہ کب ادا کی جاتی ہیں؟ سنن رواتب کل 12 رکعتیں ہیں. فجر 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. دوسرا سوال نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کے شرطیں یہ ہیں: اسلام، عقل، شعور، وقت کا شروع ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت یعنی وضو، سطر ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام الفیل مکہ میں پیدا ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یم عفیفہ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے روزہ کی تعریف کیجیے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کا نام روزہ ہے. صلاۃ نماز کی تعریف کیجیے. مخصوص معنی، مخصوص افعال و اقوال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھیرنے سے ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وی مصباح بنت ہدایت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے کیا ارکان ہیں؟ وضو کے ارکان یہ ہے: کلی اور ناک صاف کر کے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر اور کان کا مسح کرنا، ٹکنوں تک پیر دھونا، مسکرہ بالا سارے کام اسی ترتیب سے کرنا، اعضاء وضو کے بعد دیگرے دھونا. دوسرا سوال روزانہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہے؟ روزانہ ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت. کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پی سمیحہ بنت اسحاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے نمازی سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. دوسرا سوال حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم پر سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا فرض توحید ہے، یعنی جن امور کا مستحیر اللہ ہے انہیں صرف اللہ کے لیے انجام دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسیم سہانی بنت عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے روزہ کی تعریف کیجیے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان، اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا دلیل ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ دلیل: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ توحید کی تینوں قسمیں بیان کرو۔ توحید کی تینوں قسمیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس افینہ بنت نثار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ایمانا واحتسابا غفر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال: نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کتنے سال مکے میں رہے؟ 12 سال مکے میں رہے۔ کتنا؟ 13 سال مکے میں رہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ السلام علیکم۔ یم علینہ بنت عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے درود ابراہیمی کیا ہے؟ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرا سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ اس وقت تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرت کے 10 سال بعد مدینے میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سہانہ بنت عظمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ آپ کا پہلا سوال ہے زکوٰۃ کی تعریف کیجیے۔ مخصوص مال میں واجبی حقوق رہتے ہیں جیسے خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے۔ حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟
بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زویا بنت نثار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. سنن رواتب کل کتنی رکعتیں ہیں اور یہ کب ادا کی جاتی ہیں؟ سنن رواتب کل 12 رکعتیں ہیں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، شام کے بعد 2 رکعت. امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. السلام. اس کے بعد وی فیضہ بنت یعقوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ. صلی اللہ علیہ وسلم. الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنۃ. کوئی ایسا مسلمان بننا نہیں جو فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. صلاۃ نماز کی تعریف کیجیے. مخصوص افعال و افعال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھرنے پر ہوتی ہے. ہم پر سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا فرض توحید ہے، یعنی جن امور کا مستحق اللہ ہے انہیں صرف اللہ کے لیے انجام دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یل بشرا بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے تحیات کیا ہے؟ التحیات یہ ہے التحیات للہ الصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں یہ ہیں: اسلام، عقل، شعور، وقت کا شروع ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت، وضو، سطر ڈھانپنا، قبلہ اور منہ دھونا. نیت بھی کریں. نیت کرنا. محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والوں کو بھیجا، اور ان کے تعلق سے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کرے، جو خبر دے اس کی تصدیق کرے، جس بات سے رکھے اس بات سے چاہیے، انہیں کی بتائی طریق اللہ کی عبادت کرے. السلام علیکم. ذرا آواز سے پڑھو. جو آپ لوگ پورا ہلکا پڑھتے ہیں، مائک میں ساؤنڈ بڑھائے تو آواز نہیں آ رہی. ہاں ڈرے بغیر ہمت سے پڑھو. ڈی عظمیٰ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے نماز کی ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھنا واجب ہے؟ سورۃ الفاتحہ. دوسرا سوال حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقین کے درمیان نماز کا کیا معاہدہ ہے؟ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا.
سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی آمنہ بنت ظفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا سوال ہے دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ اس وقت تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہجرت کے 10 سال بعد مدینے میں. اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے. دلیل قل لا یعلم من فی السماوات ما فی الارض الغیب الا اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے سمینہ بنت محبوب بادشاہ. آپ کا پہلا سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے زکوٰۃ کی تعریف کیجیے. مخصوص مال میں واجبی حقوق کہتے ہیں جیسے خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے. ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مدینہ میں رہے؟ 13 سال رہے. مدینہ میں 10 سال. شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. السلام علیکم. جی شافیہ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا سوال ہے روزہ کی تعریف کیجیے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور شہوت سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا دلیل ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى بني الإسلام على 5 شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تو اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. گواہی دینے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ہم پر سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا فرض توحید ہے، یعنی جن امور کا مستحق اللہ ہے کہ انہیں صرف اللہ کے لیے انجام دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی فیضہ بنت رحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا سوال ہے نواقض وضو کیا ہیں؟ نواقض وضو یہ ہے سبیلین سے خارج ہونے والی اشیاء جیسے پیشاب اور پاخانہ، ہوا وغیرہ. سبیلین کے علاوہ کہیں اور سے پیشاب، ہوا وغیرہ خارج ہونا، سونا یا بے شدانا، اونٹ کا گوشت کھانا، اعضاء وضو تماثل کو چھونا، غسل واجب کو پایا جانا. دوسرا سوال روزانہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہیں؟ روزانہ ایک مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں. صبح 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب عصر 4 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، شام 4 رکعت. توحید کی تینوں قسمیں بیان کرو. توحید کی تینوں قسمیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید حلولیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. السلام علیکم.
اس کے بعد سی مسکان بنت عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے کیا ارکان ہیں؟ وضو کے یہ ارکان ہے: کلی اور ہاتھ صاف کر کے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا، سر اور ناک کا مسح کرنا، ٹخنیوں تک پیر دھونا، مسکرہ والا سارے کام اسی ترتیب سے کرنا، اعضائے وضو کو ایک کے بعد دیگر دھونا. صلاۃ نماز کی تعریف کیجیے. مخصوص افعال و افعال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، جس کی ابتدائی تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے. کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ توحید یہ ہے اور اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. السلام علیکم. اس کے بعد نظم خانے کے لیے دعوت دیتا ہوں بی مبشرہ بنت عبداللہ. وہ آئیں نظم سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو. یہ سچ کے سونے ماضی کے لمحوں کو بھلانا کھیل نہیں، یہ سچ کے بھڑکتے شعلوں سے دامن کو بچانا کھیل نہیں، رستے ہوئے دل کے زخموں کو دنیا سے چھپانا کھیل نہیں، اور آنکھ نظر سے جلووں کی تحریر مٹانا کھیل نہیں. لیکن یہ محبت کے نغمے اس وقت نہ گاؤ رہنے دو، جو آگ دبی ہے سینے میں ہونٹوں پہ نہ لاؤ رہنے دو. تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو. جاری ہے وطن کی راہوں میں ہر سمت لہو کے فوارے، دکھ درد کی چوٹیں کھا کھا کر لرزا ہے دلوں کے گہوارے، انگوشت پہ لب ہے شمس و قمر، حیران و پریشان ہے تارے، ہے باد
دل نہ بناؤ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، مانا کی محبت کی خاطر ہم تم نے قسم بھی کھائی تھی، یہ امن و سکون سے دور فضا پیغام سکون بھی لائی تھی، وہ دور بھی تھا جب دنیا کی ہر شے پہ جوانی چھائی تھی، خوابوں کی نشیلی بدمستی معصوم دلوں پر چھائی تھی، لیکن وہ زمانہ دور گیا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، جس راہ پہ جانا لازم ہے اس سے نہ ہٹاؤ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، اب وقت نہیں ان نغموں کا جو خوابوں کو بیدار کرے، اب وقت ہے ایسے نعروں کا جو سوتوں کو ہوشیار کرے، دنیا کو ضرورت ہے ان کی جو تلواروں کو پیار کرے، جو قوم و وطن کے قدموں پر قربانی دے ایثار کرے، روداد محبت پھر کہنا اب مان بھی جاؤ رہنے دو، جادو نہ جگاؤ رہنے دو، فتنے نہ اٹھاؤ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، ممکن ہے زمانہ رخ بدلے، یہ دور ہلاکت مٹ جائے، یہ ظلم کی دنیا کروٹ لے، یہ عہد ضلالت مٹ جائے، دولت کے فریبی بندوں کا یہ کبر و نقوت مٹ جائے، برباد وطن کے محلوں سے غیروں کی حکومت مٹ جائے، اس وقت بنا میں عہد وفا، میں خود بھی تمہیں یاد آؤں گی، منہ موڑ کے ساری دنیا سے الفت کا سبق دہراؤں گی، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا،
اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو، تم روٹھ چکے دل ٹوٹ چکا، اب یاد نہ آؤ رہنے دو، اس محفل غم میں آنے کی زحمت نہ اٹھاؤ رہنے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد گروپ یہ یعنی مکمل کتاب کے سوالات جواب طالبات نے ہماری یاد کی ہیں، تو لہٰذا ان کے درمیان مسابقہ ہوا چاہتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں بی عائشہ بنت انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ یعنی نماز کی تعریف کیجیے۔ مخصوص افعال و اقوال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، جس کی ابتدائی تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھرنے پر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا، جس نے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کیا اور نہ کوئی گناہ، تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بہترین اخلاق اور بدترین اخلاق کیا ہے؟ بہترین اخلاق سچ بولنا ہے اور بدترین اخلاق جھوٹ بولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسڈی سعدیہ بنت عبدالحق، ہمت سے ڈرے بغیر پڑھو جی، ڈرنا نہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، کون میں 90 نہیں ہے یہاں پر، ہمت سے پڑھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، پہلا سوال، کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اولو العزم انبیاء کے نام بتائیں۔ اولو العزم انبیاء کرام نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے؟ درج ذیل اوقات میں اللہ سے شیطان مردوں سے پناہ طلب کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سے اوقات میں؟ قرآن پڑھنے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، غصے کے وقت، وسوسے کے وقت، گدھے کی رینگنے کی آواز سن کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات۔ اس کے بعد ڈی رومانہ بنت عبدالحسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ آپ کا پہلا سوال ہے، بندوں کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں کب قبول ہوتے ہیں؟ جب نیک عمل خالص اور سنت کے مطابق انجام دیے جائے۔ نواقض وضو کیا؟ نواقض وضو یہ ہے سبیلین سے خارج ہونے والی اشیاء جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا وغیرہ۔ سبیلین کے علاوہ کہیں اور سے پیشاب، پاخانہ خارج ہونا، سونا یا بے ہوش ہونا، عضو تناسل کو چھونا، اونٹ کا گوشت کھانا، غسل واجب کرنے والی چیزوں کا پایا جانا۔
قرآن کی سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یم شیما فلک بنت رفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ آپ کا پہلا سوال ہے، تمام لوگوں سے زیادہ کس سے محبت کرنا ضروری ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کے اولاد تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب ہو جاؤں۔ دوسرا سوال، حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحد الذی من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ يدخل من ایہا شاء۔ ترجمہ، تم میں سے جو سب وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنات کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس میں سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم پر سب سے بڑا فرض توحید ہے، یعنی جن امور کا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سمیہ بنت رحمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب۔ وضو کے کیا ارکان ہیں؟ وضو کے ارکان یہ ہیں: کلی اور ناک صاف کر کے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کو منین تک دھونا، سر اور کان کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پیر دھونا، مذکورہ بالا سارے کام اسی ترتیب سے کرنا، اعضائے وضو کو ایک کے بعد دیگرے دھونا۔ منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز کون سی ہے؟ منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ السلام علیکم۔ بی مبینہ بنت محمد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پہلا سوال ہے، اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی توحید ہے، توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور اطاعت کے ذریعے سر تسلیم کم کرنا، نیز شریک اور اہل شریک سے برات کا اظہار کرنا۔ دوسرا سوال، حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فریضة اللہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنت۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو فرض کے علاوہ 12 خاص سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یم صفیہ بنت ذبیح اللہ۔ مائک ذرا نزدیک رکھ لو بیٹا، وہ تو دور رکھ لو تو کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کا پہلا سوال ہے امہات المؤمنین یعنی مؤمنوں کی مائیں کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ دوسرا سوال حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ترجمہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ الحمدللہ کب پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ کھانے پینے کے بعد، چھینک آنے کے بعد، کوئی نعمت ملنے کے بعد، ہر حال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ طوبہ بطول بنت محبوب بولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پہلا سوال ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا دلیل ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، گواہی دینا کہ اللہ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسرا سوال اللہ کی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن پر نازل ہوئیں؟ اللہ کی کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو ان پر نازل ہوئے، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں؟ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یم عرشیہ بنت عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پہلا سوال ہے دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون نماز ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کیا ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اللہ کی جانب سے تقدیر کا اچھے یا برے ہونے پر ایمان ہے۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ خلفائے راشدین ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب عنہ۔ السلام علیکم۔ یہ علینا بنت عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں یہ ہے اسلام، عقل، شعور، وقت پر شعور ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت، وضو، صدر ڈھانپنا، قبلہ رکنا، نیت کرنا۔ دوسرا سوال قیامت کب آئے گی اور اس کی کیا دلیل ہے؟ قیامت آنے کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ دلیل ان اللہ علم الساعۃ، ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سال کا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سال کا سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ سال کا اللہ. سب سے افضل مہینہ بیٹا سال کا سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ڈی آصفہ بنت عبید اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ. والدین کے لیے دعا کرنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ رب اغفرنی والی والدی رب اغفرنی ہمہما کما ربیانی صغیرا. ہفتے کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسیم صفیہ بنت اسماعیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا سوال ہے صلاۃ یعنی نماز کی تعریف کیجیے. مخصوص افعال و اقوال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھرنے پر ہوتا ہے. قیامت کب آئے گی اس کی کیا دلیل ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دلیل ان اللہ عنده علم الساعۃ. ترجمہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. سال کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ سال کا سب سے افضل دن عرفے کا دن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہج ذکرہ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے کون سی سورت 1/4 قرآن کے برابر ہے؟ اسے پڑھ کر سنائیں. سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے نمازی سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگتا ہے؟ خبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، خبر کے عذاب سے، اللہم انی جہنم کے عذاب سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر مسیح الدجال. سال کی سب سے افضل رات کون سی ہے؟ سال کی سب سے افضل رات شب قدر یعنی شب لیلۃ القدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی مسکان بنت عبدالغفار. اچھا ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلا سوال ہے توحید کی تینوں قسمیں بیان کریں. توحید کی تینوں قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. سنن رواتب کل کتنی رکعتیں ہیں اور یہ کب ادا کی جاتی ہیں؟ سنن رواتب کل 12 رکعتیں ہیں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 2 رکعت، بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. دل کا سب سے خطرناک مرض کیا ہے؟ منافقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس رومانہ بنت عبدالرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہم پر سب سے بڑا فرض کیا ہے؟
ہم پر سب سے بڑا فرض توحید ہے، یعنی جن امور کا مستحق اللہ ہے انہیں صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ دوسرا سوال حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز فرائض نماز کے بعد 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر اور عشاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سمیرہ بنت عزیز اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کے علاوہ اللہ سے کسی کی بات کرنا شرک ہے۔ اللہ کی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن پر نازل ہوئی؟ اللہ کی کتابیں مندرجہ ذیل ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ جو ان پر نازل ہوئی، قرآن موسیٰ علیہ پر نازل ہوئی۔ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یل صفیہ بنت عزیز الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شروع ہے۔ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس نیکی کی بنا پر داخل ہوں گے؟ اللہ کی تقوی اور حسن اخلاق کی بنا پر۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ایس ثنا بنت عنایت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جانتا ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ دلیل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ دوسرا سوال معوذتین کیا ہیں؟ پڑھ کر سنائیے۔ قرآن کی دو آخری آیتیں معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ درج ذیل حالات میں پڑھنا چاہیے۔ کھانا پینے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے کے بعد، کپڑا اتارنے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ثانیہ بنت اسحاق۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا دلیل ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. دلیل: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وأن محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. دوسرا سوال، حج کی تعریف کیجیے. مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے بیت اللہ کا قصد کرنا. الحمدللہ کب پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ درج ذیل حالات میں پڑھنا چاہیے. کھانا پینے کے بعد چھینک آنے کے بعد، کوئی نعمت ملنے کے بعد، ہر حال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ایس سہانہ بنت شفیع اللہ. آواز نہ کرو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال ہے روزانہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہیں؟ روزانہ ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے. فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت. ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کیا ہیں؟ ایمان کے 5 ارکان ہے، 6 ارکان ہے. نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 اللہ کے تقدیر آخرت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اللہ کی تقدیر پر اچھے یا بری ہونے پر ایمان. اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں؟ اسلام میں 2 عیدیں ہیں. نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی ہنا پروین بنت ہدایت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں یہ ہیں: اسلام، عقل، شعور، وقت کا شروع ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت یعنی وضو، سطر ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. دوسرا سوال، نواقض وضو کیا ہے؟ نواقض وضو یہ ہے: سبیلین سے خارج ہونے والی اشیاء جیسے پیشاب پیخانہ، ہوا وغیرہ. سبیلین سے علاوہ کہیں اور سے پیشاب پیخانہ خارج ہونا، سونا یا بے ہوش ہونا، عضو تناسل کا چھونا، اونٹ کا گوشت کھانا، غسل واجب کرنے والی چیزوں کا پایا جانا. خلفائے راشدین کیا ہیں؟ کون کون ہیں؟ خلفۂ راشدین یہ ہے: ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی افشینہ بنت عبد الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال، محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے اور ان کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہے؟ جواب: محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے تعلق سے ہم پر یہ واجب ہے کہ ان کی حکم کی تعمیل کریں، جو خبر تھے اس کی تصدیق کریں، جس بات سے رکھیں اس بات پر رک جائیں، انہی کے بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ کی عبادت کریں. دوسرا سوال، حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من اياها شاء. جواب:
جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجد نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے اس میں داخل ہو جائے. سال کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ سال کا سب سے افضل دن عرفہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی ذکرہ بنت عبد الحکیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس شہر میں پیدا ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام الفیل کو مکے میں پیدا ہوئی ہے. وضو کے کیا ارکان ہیں؟ وضو کے یہ ارکان ہے: کلی اور ناک صاف کر کے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونا، سر اور کان کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پیر دھونا، مذکورہ بالا سارے کام اسی ترتیب سے کرنا، اعضائے وضو کو ایک دیگر بعد دھونا. سال کا سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ سال کا سب سے افضل دن مہینہ سال کا افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کیا کر رہے ہیں جی؟ بچے ہیں خاموش جا سکتے نہیں کیا؟ مرد بچے ہیں. اب اس کے بعد یس ام مرزانہ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پہلا سوال ہے: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اور دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں سنائیے جنہیں سوتے وقت پڑھنا مستحب ہے. آمن الرسول بما بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إن نسينا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت واحیہ پڑھی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جی قرآن کی آیت بھی ہدایت کر رہے ہیں. پی ایس عائشہ صدف بنت ہدایت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہے: اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا دلیل ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. والدین کے لیے دعا کرنا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ رب اغفر لی ولی والدی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس مدیحہ بنت عبداللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں یہ ہیں: اسلام، عقل، شعور، وقت کا شروع ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت یعنی وضو، صدر ڈھانپنا، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا. اللہ کی نظر میں سب سے معزز و مکرم لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی تھے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی مبشرہ بنت عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. دوسرا سوال حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من توضأ فحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز کون سی ہے؟ منافقوں کے لیے سب سے مشکل نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ایس رومانہ بنت شفیع اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون دین کا ستون یہ ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دین کا ستون نماز ہے. دین کا ستون نماز ہے. اللہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن سے نمازی سلام پھیرنے سے پہلے پناہ مانگتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ پڑھ کر سنائیں. سورۃ البقرہ. چھوٹی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر. انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سفینہ بنت عبد الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی ہے توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، جس کی ابتدا. اسلام کا معنی ہے توحید کے ذریعے اپنے آپ کو سپرد کرنا اور اطاعت کے ذریعے سر تسلیم کم کرنا، نیز شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا. دوسرا سوال حدیث مکمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کس وقت شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے؟ شیطان سے کب پناہ مانگنا؟ اللہ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، غصے کے وقت، وسوسے کے وقت، گدھے کی ریننے کی آواز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایل شافیہ بنت ریاض الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ یعنی نماز کی تعریف کیجیے۔ مخصوص افعال و اقوال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا، جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے جبکہ اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ ان حالات میں پڑھنا چاہیے: کھانے پینے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایل تنزیہ بنت ریاض الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال، روزانہ ایک مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہے؟ روزانہ ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت۔ قیامت کب آئے گی، اس کی کیا دلیل ہے؟ قیامت آنے کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دلیل: ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اسلام میں کون کون سی عیدیں ہیں؟ اسلام میں 2 عیدیں ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس مسابقے کے آخری طالبہ ہیں ایل عرشیہ بنت ریاض الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، نماز کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز کی شرطیں یہ ہیں: اسلام، عقل، شعور، وقت کا شروع ہونا، نجاست سے پاکی، طہارت یعنی وضو، سطر ڈھانپنا، قبلہ رو ہونا، نیت کرنا۔ سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں سنائیں جنہیں سوتے وقت پڑھنا مستحب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ خلفائے راشدین یہ ہیں: ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ،
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد صدارتی خطاب کے لیے میں صدر محترم حافظ ضیاء الرحمن عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے طالبات اور طلباء کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم مکتب کے اساتذہ کرام، معلمات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بچیوں کو بہت سارے سوال جواب یاد کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس مکتب کے اندر دین کی تعلیم سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے بہت نصیبے والی بات ہے. محترم طالبات، بچپن سے جو بھی بچے اور بچیاں دین کا علم سیکھتی ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے وہ تمام کام آسان ہو جائیں گے. بچپن میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد آپ کے لیے ہر کام مشکل ہو جائے گا. اگر آپ بچپن میں دعائیں یاد نہیں کریں گے، سوال جواب یاد نہیں کریں گے، تو بڑے ہونے کے بعد ایک ایک دعا یاد کرنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ لگتا. مکتب میں ماشاءاللہ آپ کو پڑھاتے ہیں، 5-6 بار پڑھتے ہیں، 10 بار پڑھتے ہیں تو آپ یاد کر لیتے ہیں. لیکن بڑے ہونے کے بعد دماغ ہمارا بہت گھٹ ہو جاتا اور ہمارے دماغ میں کوئی بات چڑھتی نہیں، تو ایک ایک دعا کے لیے ہم لوگ مشکل پڑھنا پڑتا. آپ جو سوال جواب یاد کرے ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں. ان سوال جواب میں بہت سارے ایمان کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں ہیں. بہت ساری اہم باتیں آپ سوال جواب کی شکل میں یاد کیے. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے ایسے لوگوں کو، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو، اس بچے کو، اس بچی کو خوش رکھے جو میری حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. جو بھی حدیثیں آپ یاد کیے سوال جواب کے اندر، یا پھر سوال جواب یاد کیے، ایسے بچے اور بچیوں کے لیے کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہی ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وہ تمام بچوں کے لیے جو بچے دین کی باتیں یاد کرتے ہیں. دین کی باتیں یاد کرتے ہیں. کس کی دعا لگتی ہے ہم کو؟ اللہ کے نبی کی دعا لگتی ہے ہم کو انشاءاللہ. دعا کیا ہے؟ اللہ ان لوگوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، اللہ تو ان کو خوش رکھے، اللہ تو ان کو مصیبتوں سے دور رکھ، اللہ تو ان کی زندگی میں برکت نازل فرما. اللہ کو سے دعا کرے. کس کے لیے؟ جو بچے بچیاں دین کی باتیں یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں یاد کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا؟ ہم کو بھٹکاتا، شیطان ہم کو وقت ضائع کرنے لگاتا یا سستی دلاتا، ہم کو ٹائم نہیں ملتا، ایسا بہت سارے ہم کو بہانے ملتے رہتے. اب یہ جو مسابقہ ہوتا ہے،
دعاؤں کا مسابقہ، حدیث کا مسابقہ، قرآن کا مسابقہ جو ہوتا ہے ایک آپ کے لیے بہترین بہانہ ہے یاد کرنے کے لیے۔ باقی دنوں میں آپ لوگ سستی کرتے رہیں گے، ایسا ہو سکتا کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، نیکسٹ دیکھیں گے، اگلی بار دیکھیں گے، ایسا ہوتا۔ تو مسابقہ ہے تو پورے بچے پڑھتے بیٹھتے ماشاءاللہ، ہر ایک کے ہاتھوں میں پیپر رہتا، کتاب رہتی، سب بچے جو ہے نماز کو آتے جاتے، مکتب کو آتے جاتے، پڑھتے بیٹھتے۔ تو یہ مسابقہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس مسابقے کے بہانے سے ہم کیا کریں، سوال جواب یاد کریں ماشاءاللہ۔ اب سوال جواب یاد کرنے کے بعد ہم کو انعام ملتا نہیں ملتا وہ بات کی بات، وہ اہم نہیں ہمارے لیے، وہ سیکنڈ بات ہو، دوسری بات ہو۔ پہلی بات کیا ہے، پہلی کامیابی کیا ہے، بہترین بات کیا ہے، آپ مسابقے کے اندر حصہ لیے، سوال جواب اپنے ہاتھ میں لے کر گئے اور یاد کر کے آئے آپ، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ کو انعام دنیا میں نہیں ملا تو بھی آخرت میں آپ کو انعام ضرور ملتا ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ جو یاد کرے کون سی باتیں ہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں کیا؟ کون سی باتیں بیٹے؟ دین کی باتیں ہیں۔ کون سی باتیں؟ شیطان کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں، بری باتیں نہیں، اچھی باتیں، اچھی باتیں بے شک۔ تو آپ جو یاد کرے آگے چل کے آپ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حیات دیا تو آپ بڑے ہونے تک بھی انشاءاللہ خوش ہوتے رہیں گے، ہم لوگ اچھا کریں، چھوٹے نہیں یاد کر لے سو بول کر۔ اگر آپ یاد نہیں کریں گے ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے تو بعد میں پچھتائیں گے۔ اب دیکھو جو لوگ بچپن میں دعائیں یاد نہیں کرے، حدیثیں یاد نہیں کرے، قرآن کی سورہ یاد نہیں کرے، سوال یاد نہیں کرے، اب بڑے ہونے کے بعد ان کو کیا ابھی یاد نہیں رہی، اب انہوں کیا کرے، پچھتاتے رہتے، ان کو پچھتانے سے ہم کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا موقع ملتا ہے ہم کو مسابقے کا، ہم غنیمت جاننا، اس کو اللہ کی نعمت ماننا، مانتے ہوئے ہم اس میں حصہ لینا، اس کے بہانے سے ہی ہم کو محنت کرنے کا موقع ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب طلباء و طالبات کو ذاکر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام طالبات کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام طلباء و طالبات کو محنت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیز طالبات و طلباء، الحمدللہ ہمارا پہلا مسابقہ اختتام پر پہنچا چاہتا ہے، تو لہٰذا جو طالبات نے محنت کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سوالات کے جوابات بھی بہتر طریقے سے دینے کی کوشش کی، تو ہم نے اس مسابقے میں ممتحن حضرات کو رکھا اور اس میں نمبرات بھی دیے گئے، تو لہٰذا جن کے اچھے نمبرات ملے ہیں ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ لہٰذا گروپ بی کے انعامات پہلے تقسیم کیے جائیں گے، تو گروپ بی میں پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام پہلے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میں استاد محترم حافظ نثار احمد عمری سے حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدرس انعامات تقسیم فرمائے۔ انعام اول حاصل کر رہی ہیں وی عظمیٰ بنت رفیق، انعام دوم حاصل کر رہی ہیں یسیم سہانی بنت عبداللہ، انعام سوم حاصل کر رہی ہیں جی زویا بنت نثار، ضیاء رحمان صاحب بڑے ہاں۔ اس کے بعد گروپ الف یعنی مکمل کتاب کے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں 3 طالبات نے 100 نمبر لیے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے، پہلا دوسرا تیسرا انعام انہی طالبات کو دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا انعام اول کے لہٰذا میں حافظ ضیاء الرحمان عمری حفظ اللہ صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدرس انعامات تقسیم فرمائیں۔ انعام اول حاصل کر رہی ہیں ڈی رومانہ بنت حسن، انعام دوم حاصل کر رہی ہیں یل ارشیہ بنت ریاض الرحمان، انعام سوم حاصل کر رہی ہیں بی مبشرہ بنت عبداللہ۔ الحمدللہ تینوں طالبات کے 100 نمبر آئے تھے۔ ابھی کھوٹے دار بڑا نظام صاحب چھوٹے کھوٹے۔ اب اس کے بعد مکتب کے استاد حافظ نثار احمد عمری حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے طالبات کے درمیان انعامات تقسیم فرمائیں۔ الحمدللہ جن طالبات اور جن طلباء نے اس میں حصہ لیا ہے تمام مشارکین کے لیے مکتب کی طرف سے ہماری سوسائٹی الانصار سوسائٹی کی جانب سے تمام طالبات کے لیے اور طلباء کے لیے بھی انعامات رکھے گئے ہیں۔ دعا کیجیے کہ ہماری اس کمیٹی کو اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ تو ترتیب سے نام لیتا ہوں، سب آ کر انعام حاصل کر لیں۔ سی مختار بن شفیع اللہ، پی ایس یوسف بن ریاض الرحمان، ڈی عبداللہ بن عبدالغفار، ڈی تنزیل بن رحمت اللہ،
کے سہیل بن عبداللہ، یم عفیفہ بنت عبداللہ، وی مصباح بنت ہدایت اللہ، پی سمیحہ بنت اسحاق، یہ سفینہ بنت نثار، یم علینہ بنت عبداللہ، یہ سہانہ بنت عظمت اللہ، وی فیضہ بنت یعقوب، یل بشرا بنت عبداللہ، بی عظمہ بنت عبداللہ، وی آمنہ بنت ظفر اللہ، کے سمینہ بنت محبوب بادشاہ، جی شافیہ بنت عبداللہ، ڈی فیضہ بنت رحمت اللہ، سی مسکان بنت عبد الرحمن۔ نکال ڈالو باقی کے، نکال بازو رکھ ڈالو، وہ بڑے کھوٹ رہ جاؤ۔ اب اس کے بعد صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدست ہمارے طالبات کے درمیان تشجیعی انعامات تقسیم فرمائیں۔ بی عائشہ بنت انور، یس ڈی سعدیہ بنت عبدالحق، یم شیما فلک بنت رفیق، یس سمیہ بنت رحمت اللہ، بی مبینہ بنت محمد علی، یم صفیہ بنت ذبیح اللہ، کے طوبہ بطل بنت محبوب علی، یم عرشیہ بنت عبد الرحمن، یہ علینہ بنت عبد الرحمن، ڈی آصفہ بنت عبداللہ، یس یم صفیہ بنت اسماعیل، ہیچ ذکرہ بنت عبداللہ، ڈی مسکان بنت عبد الغفار، یس رومانہ بنت عبد الرحیم، ڈی سمیرہ بنت عزیز اللہ، یل صفیہ بنت عزیز الرحمن، پی ایس ثنا بنت عنایت اللہ، پی ثانیہ بنت اسحاق، پی ایس سہانہ بنت شفیع اللہ، وی ہنا پروین بنت ہدایت اللہ، ڈی افشینہ بنت عبد الرحمن، ڈی ذکرہ بنت عبد الحکیم، یس ام مرزانہ بنت عبداللہ، پی ایس عائشہ صدف بنت ہدایت اللہ، یس مدیحہ بنت عبداللہ، پی ایس رومانہ بنت شفیع اللہ، یس سفینہ بنت عبد الرحیم، یل شافیہ بنت ریاض الرحمن، یل تنزیہ بنت ریاض الرحمن۔ بیٹا اس موقع پر میں سوسائٹی کا، کمیٹی کا، مکتب کے ذمہ داروں کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری طالبات اور طلباء کی ہمت افزائی کے لیے انعامات کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد اختتامی کلمات کے لیے استاذ مکتب حافظ نثار احمد عمری سے گزارش کرتا ہوں کہ اختتامی کلمات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ عزیز طالبات و طلباء، الحمدللہ یہ ہمارا مسابقہ کامیاب رہا۔ تمام طالبات و طلباء محنت کی، الحمدللہ سب کو انعامات ملے الحمدللہ۔ تو یہ سب محض اللہ کی توفیق سے رہا اور آپ لوگوں کی محنت تھی اور معلمات اور معلمین کی محنت تھی ان کے پیچھے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مکتب کو اور آگے بڑھائے اور مسابقے میں آپ کو حصہ لینے کے اللہ تعالی آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دعا پڑھ کر اٹھیں۔